السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل رخسانہ اکیڈمی پر۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ آج ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ لائیو آ جاؤں، کیونکہ انٹرنیٹ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے میں لائیو نہیں آ سکا۔ اس کے لیے بہت بہت معذرت، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس پرابلم کو ضرور سمجھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہم کوشش کریں گے کہ لائیو آنے میں کسی قسم کی کوئی تکنیکی بادھاؤں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال آپ اپلوڈڈ ویڈیو سے ہی کام چلائیے۔ آج بہت مختصر پڑھائیں گے آپ کو، چونکہ ایک ساتھی نے مجھے پرسنل واٹس ایپ پہ میسج کر کے مجھے یہ لکھا انہوں نے کہ آفتاب صاحب کتنا ہی اچھا ہوتا، کتنا ہی بہتر ہوتا، ایک بار آپ تھوڑا سا جو نوٹس ہیں آپ کے پاس، ذرا اس سے ایک بار آپ پڑھا دیتے، اس سے روبرو کرا دیتے تو میں بڑا شکر گزار ہوتا۔ بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور اچھی بات ہے، اس طرح کے میسیجز آپ کریں، خوشی ملتی ہے ہمیں۔ تو اسی کی بات کو سنتے ہوئے اور لیجئے آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ بہت مختصر ویڈیو ہے آج کی، اور بہت ہی مختصر میں مثنوی کیا ہے، اور اس پر ہم لوگ بات کریں گے بہت تفصیل کے ساتھ، اور بہت کہہ لیجیے ایجاز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ سوال یہ ہے کہ مثنوی کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا ہی لکھا ہوا نوٹ ہے کہ مثنوی کیا ہے۔ جواب ہے کہ مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کسی قصے کو یا کسی واقعے کو تسلسل کے ساتھ یعنی استمرار کے ساتھ بیان کیا گیا۔ چونکہ مثنوی میں لمبی سے لمبی بات کو تفصیل سے بیان کرنے اور ہر طرح کا مضمون ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے، اس لیے حالی نے اس صنف کو سب سے زیادہ کارآمد بنایا ہے۔ کس نے بھائی؟ حالی صاحب نے، یعنی خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ جیسے ہی حالی صاحب کا نام آیا تو حالی صاحب کے تعلق سے دو چار پوائنٹ ہیں جو نوٹ کرنے کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے بی پی ایس سی آپ سے پوچھ لے کہ حالی صاحب نے اردو شاعری کے لیے کتنی چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ ایک سوال یہ بنتا ہے، اسٹیٹمنٹ کے فارم میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ حالی صاحب نے اردو شاعری کے لیے کتنی چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، حالی صاحب نے اردو شاعری کے لیے 3 چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ کتنی چیزوں کو بھائی؟ 3 چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ لکھیے گا، پہلی چیز کیا ہے؟ تخیل، جس کو آپ خیالات کہتے ہیں، پرواز کی بلندگی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ نمبر 2، مطالعہ کائنات، یعنی جب ایک شاعر شعر کہتا ہے تو ان کے سامنے محض کو بہت معمولی چیز نہ ہو، پوری دنیا کا مطالعہ ان کے سامنے ہو، یعنی وہ پوری دنیا کو اپنے قلم کی نوک سے ادا کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، مطالعہ کائنات، پوری دنیا کا نالج، علم اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے پاس موجود ہو، ان کا علم ہو۔ نمبر 3 پہ آتا ہے تفحص الفاظ۔ تفحص الفاظ کیا بھائی؟ الفاظ کا مناسب استعمال جو مختلف بھی ہو اور دلچسپ بھی ہو، یعنی حسن انتخاب۔ جس طرح تصویر بنانے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا رنگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح بہتر الفاظ کا انتخاب چیزوں کو اور مزید بہتر بنا دیتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور خواجہ صاحب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ شاعری کو اصلاح کا بہترین ذریعہ مانتے تھے۔ یہ سوال آپ سے اگر وہ پوچھ لے کہ وہ کون ایسے اردو کے ادیب ہیں جو شاعری سے اصلاح کا کام لینا چاہتے تھے، تو جواب کیا ہوگا بھائی؟ جواب خواجہ الطاف حسین حالی صاحب ہے۔ یعنی ان کے نزدیک مقصدیت کی شاعری، بے فضول کی باتیں نہیں، یعنی اس کا ایک مقصد ہو، اس کا ایک پیرامیٹر ہو جس پہ آپ شاعری کریں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے شعر، آپ کے اشعار میں ایک مقصد ہونا چاہیے۔ محض عشق، پیار، محبت یہ چیزیں نہیں، بلکہ آپ کے سامنے ٹارگٹ ہو، سماج کی اصلاح کی فکر آپ کے شعر و شاعری سے جھلکنی چاہیے۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھیے۔ اور
حالی صاحب کے تعلق سے چیز اور جان لیجئے صاحب، آپ نوٹ کرتے چل رہے ہوں گے شاید، اور نہیں کر رہے ہوں تو کر لیجئے گا، چونکہ ایک نام آ گیا حالی، تو ان کے تعلق سے جو ذہن میں میری باتیں آ رہی ہیں میں آپ کو نوٹ کرا دے رہا ہوں۔ حالی صاحب کی ایک بہت مشہور کتاب رہی مقدمہ شعر و شاعری، یہ کتاب تقریباً 1893 یعنی 1893 میں لکھی گئی ہے نا۔ اور مقدمہ شعر و شاعری اصل میں یہ وہ کتاب ہے جس کو آل احمد سرور، جو اردو کے بڑے ادیب رہے ہیں، آل احمد سرور نے اس کتاب کو اردو شعر و شاعری کا پہلا منشور قرار دیا ہے ایسا، یعنی اردو شعر و شاعری کا پہلا منشور مقدمہ شعر و شاعری کو کس نے قرار دیا ہے؟ آل احمد سرور صاحب نے قرار دیا ہے۔ اور ایسے ہی بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب دہلوی نے اس کتاب کو تو اردو شاعری کا پہلا نمونہ قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مقدمہ شعر و شاعری جو الطاف حسین حالی کی معرکۃ العرا تصنیف ہے، اس بارے میں آپ دھیان رکھیں گے، اس کے دو حصے، پہلے حصے میں تو اردو شاعری کا اصول بیان کیا گیا کہ اردو شاعری کہ کیا کیا میزان ہونے چاہیے، کیا پیرامیٹر ہونے چاہیے، کس طریقے سے شاعری کی جانی چاہیے، ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے اس میں دوسرا جو حصہ ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اردو اصناف کا انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ اور صاحب جب بات تنقید کی ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بغرض اصلاح، یہ نہیں کہ فضولیات کی بات کہہ رہے ہیں، نہیں، ان کا مقصد، ان کا جو غرض ہے وہ اصلاح ہے۔ اور مولانا نے خاص طور سے اس کتاب میں 4 اصناف پر گفتگو خاص طور سے کی۔ وہ کون کون سی بھائی چیزیں ہیں؟ یعنی مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 صنفوں پر خاص طور سے نظر دوڑائی ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ نمبر 1 غزل، اور غزل کے تعلق سے فرمایا کہ غزل میں اصلاح کی ضرورت کی گنجائش ہے، اصلاح کی ضرورت ہے اور اس میں اس کی گنجائش ہے۔ اور ایک قصیدہ، نمبر 2 پر کیا ہے بھائی؟ قصیدہ، قصیدے کی مذمت کی ہے، اور بہت ایک بڑا عجیب اسٹیٹمنٹ ہے ان کا اس بارے میں، اس میں سنڈاس کی بو آتی ہے، قصیدے کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ وہ عام طور پر کسی کے بارے میں خواہ کی تعریف قصیدہ قصد سے کہتے ہیں، یعنی کسی کو خواہ بڑا بنا کر کے ان کی تعریف میں قصیدے گوئی کر رہے ہیں، اس چیز کو انہوں نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز مرثیہ، مرثیہ کے تعلق سے فرمایا کہ اس کو اخلاقیات کا ذریعہ کہا جا سکتا ہے، کہ انسان جب دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارے میں جو بہتر خیالات ہیں اس بارے میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو چوتھی چیز ہے جو سب سے فیوریٹ ان کی رہی ہے، جو ان کا پسندیدہ رہا ہے، وہ ہے مثنوی۔ یہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ کون؟ مثنوی۔ تو الطاف حسین حالی صاحب کی یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ تھوڑی سی بات میرے ذہن میں الطاف حسین حالی کو لے کر آ گئی تھی، اس لیے میں نے دوہرا دیا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ یہ ایک بیانیہ صنف ہے۔ کون سا؟ یعنی یہ جو مثنوی ہے یہ کیسی صنف ہے بھائی؟ یہ ایک بیانیہ صنف ہے، یعنی بیان کے انداز میں اس میں باتیں کہی جاتی ہیں، اس میں خیال مربوط رہتا ہے، بات سے بات نکلتی ہے، واقعہ نگاری مثنوی کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ یہ بہت اہم امپورٹنٹ آپ یوں سمجھیے کہ پوائنٹ ہے کہ واقعہ نگاری مثنوی کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ مثنوی کی سب سے اہم خصوصیت کیا ہے بھائی؟ مثنوی کی سب سے اہم خصوصیت واقعہ نگاری ہے۔ یہ واقعہ نگاری فطری بھی ہو سکتی ہے اور غیر فطری بھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ واقعہ نگاری میں اختلاف نہ ہو، اس میں رنگا رنگی نہ ہو، نہیں، دونوں طریقے کی ہو سکتی ہے۔ ایک فطری بھی ہو سکتی ہے جو نیچرل ہے، اور ایک غیر فطری بھی ہو سکتی ہے۔ مثنوی میں رزم اور بزم کے علاوہ، رزم اور بزم، رزم سمجھ رہے ہیں آپ؟ رزم کا مطلب یہ ہوا کہ مثنوی رزمیہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایسی مثنوی جس میں جنگ و جدال کی بات کی گئی ہو، قتل و غارت کی بات کی گئی ہو، میدان میں قصیدے پڑھنے جیسے ہوتے ہیں ویسے مثنویاں پڑھی جاتی ہیں، اور ایسے بزم کے علاوہ اخلاق اور فلسفے کی بھی مکمل گنجائش ہے۔ مثنوی کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا یہاں کہ جدید اردو میں، جدید اردو جو ہے، اور جب بات جدید اردو کی آئے گی تو آپ ایک چیز دھیان میں رکھیے گا، جیسے ہی بات اردو زبان و ادب میں جدید کی آئے گی اور ما بعد جدید کی آئے گی تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے
1935 1935 اور 36 کا جو دور رہا ہے آپ نے سنا ہوگا، جس میں اودھ، جس کو آپ لکھنؤ کہتے ہیں، اردو ترقی یافتہ ایک پلیٹ فارم کی شکل میں اور اردو ترقی انجمن ترقی اردو کی شکل میں جو پہلی صدارت منشی پریم چندر صاحب نے کی تھی، آپ سب جانتے ہی ہوں گے اس کے بارے میں۔ تو جدید دور کا آغاز اردو کا باضابطہ طور پہ 1935 اور 36 سے شروع ہوتا ہے، خاص طور سے اردو ادب میں اس بات کی خاص یاد دہانی ہمیں ہونی چاہیے۔ تو جدید اردو کی مثنوی کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے بھائی؟ دکن اور گجرات میں پڑی۔ وہاں اس صنف کو جن بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہوئی وہ اپنے وقت میں بڑے اولیاء اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہی بزرگوں کی سرپرستی میں یہ صنف خوب تناور ہوئی، خاص طور پر میاں خوب محمد چشتی۔ دیکھیے گا یہ نام بہت اہم ہے، یہ آپ سے اسٹیٹمنٹ کی شکل میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے آپ ان کو پڑھیے۔ یہ نثر ہے، یہ نوٹس کی شکل میں ہے، اس کو اچھے سے ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ لیجئے، اور کل ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ اگر مجھے وقت ملا تو اسی میں سوالات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اردو زبان و ادب کے آپ استاذ بننے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کیا ہے بھائی؟ خاص طور پر میاں خوب محمد چشتی، حضرت گیسو دراز، شاہ میراجی شمس الشاق جس کا تذکرہ میں کل کر چکا ہوں، شاہ برہان الدین جانب ان کا بھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ کل جو میں نے چیزیں پڑھائی تھی اور اسی کو آج پورا نثری انداز میں جو پڑھا رہا ہوں، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تھوڑی سی اسٹڈی آپ کی ڈیپ ہو جائے اور آپ کو چیزوں کی سمجھ، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تھوڑی سی اردو ادب کے تعلق سے اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ خاص طور پر بیجاپور میں لکھی گئی مثنویوں میں بہرام و حسن بانو اور ملک خوشنود کی یوسف زلیخا اور حشت بہشت وغیرہ نصرتی اس عہد کے بلند پایا کا شاعر ہے، اور علی نامہ اس کی مشہور مثنوی، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا علی نامہ کا مطلب کون سا علی نامہ، آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سنا تھا، آئی تھنک آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ اور گولکنڈہ میں اردو ادب خاص طور پر صنف مثنوی کو بھی خوب فروغ ہوا۔ ان مثنویوں میں وجیح کی کتب مشتری، کل میں نے پڑھایا تھا، آپ کو بتایا تھا یہ کتب مشتری کیا ہے، کن کے پیار و محبت کی داستان اس سے بیان کی گئی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا۔ ابن نشاطی کی پھول بند بتایا تھا، کتنے کردار ہیں؟ 6 کردار ہیں، اور 6 میں سے کون سے کردار اصل ہیں اور کون سے کردار غیر اصل ہیں، ان میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو پڑھایا تھا۔ غواصی کی سیف الملوک و بدیع الجمال، طوطی نامہ، طبعی کی بہرام و گل اندام نے بہت شہرت پائی۔ سراج دکنی نے بھی کئی مختصر مثنویاں لکھی ہے۔ شعرائے دہلی نے، یعنی ایک دور تو وہ ہے جو دکن میں رہا، ایک دور وہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ آپ دلی کے جو شعراء کا خاص طور سے رہا ہے، ان کو بھی آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ شعرائے دہلی نے خاص طور سے دبستان دہلی کا ایک بڑا کردار رہا ہے اردو شعر و ادب کے فروغ میں۔ ہاں، یاد رکھیے گا اس چیز کو، جب آپ پڑھیں گے بھی آپ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ شاہ بہادر شاہ ظفر اور اس کے علاوہ دیوان غالب کے بڑے چاہنے والوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ غالب صاحب اور ایسے بڑے میر تقی میر ہوں، جتنے ہی بڑے بڑے شعراء کا آپ نام لیں، ان کو آپ دیکھیں گے کہ دبستان دہلی نے بڑا کمال اردو زبان و ادب کے تعلق سے حاصل کیا، اور اس کے بعد اردو کو فروغ دینے میں ان کا جو کارنامہ ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو شعرائے دہلی میں بھی اس طرف توجہ کی، شعرائے دہلی نے بھی، ہے نا، تقریباً سبھی شاعروں نے مثنویاں لکھی۔ میر و مصحفی کی مثنویوں کو خوب مقبولیت حاصل ہوئی۔ جو میر ہیں، میر تقی میر، مصحفی ہیں، ان کی مثنویوں کو خوب سراہا گیا، لوگوں نے اس کو پڑھا، ان کو قبولیت حاصل ہوئی، ہے نا۔ اور میر حسن کی جو مثنوی سر البیان جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، میں نے آپ کو میر حسن صاحب کی، میر حسن کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں سر البیان کا نام آ ہی آ گیا ہوگا۔ فن مثنوی کا عمدہ نمونہ ہے بے نظیر و بدر منیر کا عشقیہ قصہ، اس کا اصل موضوع ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور لافانی مثنوی وجود میں آئی، اور وہ ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی۔ کون سی مثنوی ہے بھائی؟ مثنوی گلزار نسیم۔ اس کا موضوع بھی عشقیہ ہے اور انداز بہت دلکش اور پرکشش ہے۔ پھر شوق نے بھی 3 عشقیہ مثنویاں لکھی۔ کس نے؟ شوق دہلوی نے۔ کتنی مثنویاں لکھی بھائی اس نے؟ 3، اور تینوں کا موضوع جو ہے وہ عشقیہ ہے، بہار عشق، زہر عشق اور فریب عشق، اور خوب مقبولیت حاصل کی۔ اسماعیل میرٹھی صاحب کو کون نہیں جانتا ہوگا، بچہ بچہ ان سے واقف ہوگا۔ اسماعیل میرٹھی صاحب نے بھی خوب مثنویاں لکھی ہیں، اور خاص طور پر ان کا جو موضوع رہا ہے وہ بچوں کے لیے لکھی ہے۔ اقبال نے بھی اپنے فلسفے کو پیش کرنے کے لیے جس اردو شاعری کے صنف کو اپنا ذریعہ بنایا وہ کون سا ہے بھائی؟ مثنوی کو ہی انہوں نے ذریعہ بنایا،
اور شاہ نامہ اسلام جو حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور مثنوی ہے، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شاہ نامہ اسلام اور لوگوں کے بھی ہے، لیکن یہ حفیظ جالندھری صاحب کا شاہ نامہ اسلام بہت مشہور ہے اور طویل بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس صنف میں بہت امکانات پوشیدہ ہیں، اور جتنی اہمیت اس صنف کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے، یہ بات بھی جان لیجئے۔ حالانکہ یہ صنف جو مثنوی ہے بہت کارآمد ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کام نہیں لیا گیا ہو، تاریخ میں بہت سے کام لیے گئے ہیں مثنوی سے خاص طور سے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ علامہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسٹیٹمنٹ اس کے تعلق سے وہ کتنا خاص ہے، وہ مثنوی کو کتنا عزیز اور کتنا خاص مانتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بہت کام کی شے تھی، بہت کام کی صنف تھی، لیکن جیسا ان کو ایک کہہ لیجیے کہ ایک مقام ملنا چاہیے تھا، ایک جگہ ملنی چاہیے تھی تاریخ اردو ادب میں، وہ اس کو حاصل نہیں ہوئی، اس بات کا بھی ملال ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ویڈیو بہت مختصر ہے، آپ لوگ دیکھیے، میں نے بہت کوشش کری تھی آج کی لائیو آؤں گا، لیکن کیا کیجیے گا، شاید اللہ کو نہیں منظور تھا۔ باقی میری کوشش جاری رہے گی، وقت بہت کم مل رہا ہے، الیکشن کا دور ہے تھوڑا، ابھی تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے کمپرمائز کر لیجیے گا، تھوڑا سمجھوتا کر لیجیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ جو بچے یقیناً کوالٹی بیسڈ اگر آپ تعلیم چاہتے ہیں تو ضرور یہاں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایک خاص بات اور، کہ ابھی ایک ماسٹر نوٹس کی شکل میں آپ کو کچھ چیزیں پرووائڈ کرنے والا ہوں، امید ہے کہ وہ بہت مفید ہوگا آپ کے لیے، اور کم وقت میں زیادہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایگزام نکالنے میں ایک بڑا وائٹل رول اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیے آن لائن پڑھانے کا اتنا ہم کو ایکسپیرینس نہیں تھا، کیونکہ تکنیکی چیزیں ہیں کچھ، وہ تھوڑا مجھے سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا، تو اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا صبر اور دھیریہ کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، اور آپ لوگ کمنٹ وغیرہ کیا کیجیے بھائی، ویڈیوز کو شیئر کیجیے اگر آپ کو لگے کہ ہاں کچھ جان ہے، اور بھی لوگ پڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اندازہ ہوگا، اور آپ ہی لوگ ہیں جو ہماری طاقت ہے، پڑھیے، سنیے، سمجھیے، اور ایصال ثواب کے طور پر ویڈیوز جو بھی ہمارے آپ کے پاس پہنچتے ہیں ان کو اپنے بھائیوں کو بھی شیئر کیجیے، اور کمنٹ ضرور کیا کیجیے۔ ٹھیک ہے، چلیے آج اتنی سی بات پہ ہم کو دیجیے آپ اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر جلدی ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔